اس کی موت کتنی اعلیٰ ہے، اس کا جانا کتنا اعلیٰ ہے، جس کے لیے عرش خوش ہو رہا ہے کہ ایک پاکیزہ روح آ رہی ہے، ایک پاک تینت شخص آ رہا ہے۔ فرمایا یہ میرا وہ غلام ہے جس کی آمد پر عرش خوشی سے جھوم رہا ہے۔ شیخ محقق نے اشیاء العلامات میں اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ عرش کے جھومنے سے مراد عرش کی خوشی ہے، یہ کنایا ہے، عرش خوش ہو رہا ہے، عرش خوش ہو رہا ہے۔ اور اسی پر حضور نے بس نہیں فرمائی بلکہ فرمایا فتحت لہ ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے میرے اس غلام کے لیے کھولے گئے۔ وشاہد لہ سبعون الفا من الملائکہ، اور 70,000 فرشتے میرے اس غلام کو لینے کے لیے آئے۔ کتنے فرشتے؟ واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے۔ دنیا میں کوئی آدمی صدر مملکت ہو، جدھر جائے پروٹوکول افسر آگے دوڑ رہے ہیں کہ صدر صاحب آ رہے ہیں، ملازمین آگے دوڑ رہے ہیں کہ صدر صاحب آ رہے ہیں، پر صدر صاحب جب قبر میں جائیں گے تو صدر بن کے جائیں گے یا ہم شخص کی حیثیت سے جائیں گے؟ وہاں بھی فرشتے آگے آگے دوڑ رہے ہوں گے کہ فلاں ملک کا صدر آ رہے ہیں؟ نہیں، اس کی عزت ہے تو دنیا میں ہی ہے، پر سچی عزت تو وہ ہے نا بندہ قبر میں جا رہا ہو 70,000 فرشتہ سلوٹ کے لیے کھڑا ہے۔ فرمایا شاہد لہ سبعون الفا من الملائکہ، میرے اس غلام کی شہادت کے وقت 70,000 فرشتے آئے ہیں جو میرے اس غلام کا استقبال کر رہے ہیں۔ واہ واہ موت۔ اور کوئی مر جائے تو آ فلانا مر گیا، پر عاشق مر جائے تو واہ واہ موت۔ یہ نہیں لکھا واہ واہ موت قاریاں والی، واہ واہ موت حافظاں والی، یہ بھی نہیں لکھا واہ واہ موت نمازیاں والی، یہ بھی نہیں لکھا واہ واہ موت مصنفین والی۔ کیوں؟ اس لیے محبت نہیں تو نماز بھی نماز، محبت نہیں تو حج بھی حج، محبت نہیں تو تلاوت بھی قبول۔ لفظ وہ لکھا ہے جو ساری شریعت کی جان ہے، واہ واہ موت۔ ذرا محبت سے بولے، محبت کا لفظ ہے، واہ واہ موت۔ محب بن کے واہ واہ موت، محباں والی تے وچ عشق دے مرنا، مرن تو پہلے راضی ہو گئے تے اسرائیل۔ اب یہ اندازہ کریں کہ شہید کی روح نکلنے پر حضرت سعد بن معاذ کی شہادت پہ عرش خوشی سے جھوم رہا ہے۔ سعد بن معاذ جب خود عرش کے سامنے پہنچے ہوں گے ان کی اپنی کیفیت کیا ہوگی؟ میرے غریب نواز نے، میرے بندہ پرور رب نے اتنے کرم مجھ پہ کیے کہ میری خاطر فرشتوں کو راستے میں کھڑا کر دیا، میری خاطر اس کا عرش خوش ہو رہا ہے۔ پروسلوں کے غیور مسلمانوں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم، غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے آیت پڑھی، ذرا پھر اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، چونکہ اب میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ آیت کی طرف دوبارہ توجہ دلاؤں تو حضور کی حیات، شہداء کی حیات پر قیاس کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، یاد رکھیں ایک ہوتی ہے علت، ایک ہوتا ہے اس علت پر نتیجہ۔ علت ہے فی سبیل اللہ اور نتیجہ ہے بل احیاء۔ ہر مقتول شہید نہیں، ہر مقتول شہید۔ ایک آدمی ڈاکہ مارنے گیا، بینک لوٹنے گیا، آگے سے گارڈ نے فائر کھول دیا، ڈاکو مارا گیا، ڈاکو قتل ہو گیا، آپ اس کو شہید کہیں گے؟ ہر مقتول شہید۔ فرمایا یقتل فی سبیل اللہ، یہ جو لفظ ہے فی سبیل اللہ یہ علت ہے، یہ سبب ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جان دے اس کو یہ شان ملے گی بل احیاء۔ شہید کی جو شان ہے وہ کس کو ملے گی؟ کس کو یہ شان ملے گی؟ ہر مقتول شہید، ہر جان دینے والا شہید، بلکہ شہید وہ ہے جس میں فی سبیل اللہ کی علت پائی جائے، فی سبیل اللہ کی علت پائی جائے، جو اللہ کے لیے جان دے۔ اب میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں میرے نبی کا وصال اللہ کے لیے، حدیث نہیں پڑھ رہا جس پر کوئی بحث کا دروازہ کھولے کہ کمزور ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن نے ثابت کیا جو اللہ کے راستے میں جان دے وہ زندہ ہے، اور میں اس پر قرآن ہی پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا قل
ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے محبوب اعلان کر دو میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی دینا، میرا ظاہری حیات گزارنا اور میرا وصال کرنا میرے اپنے لیے نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی جائے، مفسر بھی قرآن، مفسر بھی قرآن۔ فرمایا شہید وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جان دے، یقتل فی سبیل اللہ۔ اور جب حضور کے وصال کا ذکر آیا تو فرمایا محبوب پہلے ہی اعلان کر دو، بعد میں کوئی اعتراض نہ کرتا رہے، پہلے ہی اعلان کر دو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی۔ اور اوسلو کے غیور مسلمانوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، شہید کا تو صرف جان دینا اللہ کے لیے ہے۔ شہید چاہے زندگی میں پہلے گناہ کرتا رہا ہو، اس کا صرف مرنا اللہ کے لیے ہے۔ نبی کا تو زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنا بھی اللہ کے لیے۔ جس کا صرف مرنا اللہ کے لیے ہے وہ تو زندہ ہے، تو جس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے ہے۔ حضور کی ظاہری حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ، جو دن حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر گزارے وہ بھی، جو ملک شام کی طرف سفر کیا وہ بھی، حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا تو وہ بھی، حجر اسود کو نصب کیا تو وہ بھی، غار حرا میں عبادت فرما رہے ہیں تو وہ بھی، اعلان نبوت کر رہے ہیں تو وہ بھی۔ کسی کو شک تو نہیں نا حضور کی زندگی کے ایک ایک لمحے پر؟ اور جب قرآن کہہ رہے پھر تو شک کے کوئی ذرہ بال برابر بھی گنجائش نہیں رہتی مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، شہید کا تو صرف مرنا اللہ کے لیے ہے، پر میرے نبی کی مکی زندگی بھی اللہ کے لیے، طائف کا سفر بھی اللہ کے لیے، مدینہ منورہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے، بدر میں جہاد بھی اللہ کے لیے، احد میں جہاد بھی اللہ کے لیے، حنین میں جہاد بھی اللہ کے لیے، غزوہ احزاب بھی اللہ کے لیے، حج کرنا بھی اللہ کے لیے، نمازیں پڑھنا بھی اللہ کے لیے، روزے رکھنا بھی اللہ کے لیے، حجرہ عائشہ میں وصال کرنا بھی اللہ کے لیے۔ شہید کا تو صرف مرنا اللہ کے لیے ہے، نبی کا سب کچھ۔ پتا چلا نبی کی زندگی شہید کی زندگی سے افضل ہے، نبی کی زندگی شہید کی زندگی سے۔ ہم مانتے ہیں کہ شہید شہادت کے بعد زندہ ہے، پر نبی شہید سے بھی افضل زندہ ہے۔ نبی شہید سے بھی، جو شہید کو مردہ کے وہ مسلمان ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، تو جو نبی کو مردہ کے، میں فتویٰ نہیں دے رہا، صرف دعوت فکر دے رہا ہوں۔ شہید نبی کو نہ مانے شہید کہلا سکتے ہیں؟ صرف پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صرف اتنا کلمہ پڑھے، محمد رسول اللہ نہ پڑھے، مسلمان کہلا سکتے ہیں؟ شہید کہلا سکتے ہیں؟ شہید وہی ہے نا جو نبی کے نام پہ جان دے، جس کا نام نہیں مرنے دیتا، جس کا نام زندگی بخش رہا ہے، جس کے نام پہ مرنے والا زندہ ہے، وہ نام والا خود زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چمک تجھ سے پاتے ہیں، میرا دل بھی چمکا دے۔ میں نے شروع میں کہا تھا ہماری یہ محفل دین سمجھنے، دین سیکھنے، قائد کی درستگی کی محفل ہے۔ شہید شہادت پا جائے، بیوی چھوڑ جائے، بیوہ ہو جائے بیوی، عدت گزار کے بیوی دوسرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ علماء بیٹھے ہیں، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، علامہ طیب صاحب، برادر ناز صاحب، انہوں نے میری تائید کی ہے اور آپ احباب نے بھی تائید کیا کہ یہ مسئلہ ہمیں پتہ ہے۔ شہید شہادت پا جائے، اس کی بیوہ 4 مہینے 10 دن عدت گزار کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ جس کی بیوی عدت گزار کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے وہ زندہ ہے، اور جس کی بیویاں دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی وہ زندہ نہیں۔ شہید شہادت پا جائے، اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ شہید شہادت پا جائے، اس کی وراثت تقسیم ہوگی، اور نبی کی تو وراثت بھی نہیں تقسیم ہوگی۔ جس کی وراثت بھی تقسیم نہ ہو،
جس کی بیویاں دوسرا نکاح بھی نہ کر سکے، وہ شہیدوں سے بھی افضل زندہ ہے یا نہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو میرے چشم عالم سے، میرے چشم عالم سے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی عطا فرمائی ہے۔ مکہ شریف کے ایک عالم جو بظاہر تو اس وقت بھی اہل مکہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے ایک دفعہ گفتگو ہوئی اور ہمارے ایک دوست نے پوچھا کہ بتائیں حضور زندہ ہیں یا نہیں؟ موجودہ سعودی عرب کے ایک عالم کی بات کر رہا ہوں۔ پوچھا گیا کیا حضور زندہ ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا زندہ ہے۔ پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا دلیل ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ یہ جملہ فعلیہ نہیں جس کو کسی زمانے سے خاص کیا جائے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ میں استمرار ہے، ہمیشگی ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے آج بھی درود بھیج رہے ہیں۔ اگر نبی زندہ نہیں تو درود کس پہ بھیج رہے ہیں؟ قرآن سمجھنے کے لیے بھی بہت سارے علوم کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ علوم پاس نہ ہو، خالی اردو کی کتابیں سمجھ کے آدمی دین نہیں بیان کر سکتا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جملہ اسمیہ ہے، اس میں استمرار ہے، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے آج بھی درود بھیج رہے ہیں۔ اگر نبی زندہ نہیں تو درود کس پہ بھیج رہے ہیں؟ کس پہ درود بھیج رہے ہیں؟ پتا چلا نبی آج بھی اور شہیدوں سے افضل زندہ ہیں۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی مثل سابق حیات جسمانی ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے شہیدوں سے بھی افضل زندگی عطا فرمائی۔ ویسے جہاں تک موت کا تعلق ہے، بہت سارے لوگ موت کے حوالے سے غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ میرے لیے موضوع کو آسان کر دیا شاہ صاحب نے، محفل شروع کرتے یہ شعر پڑھ دیا کہ موت کو غافل سمجھتے ہیں اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح۔ اقبال سے پوچھا گیا موت کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ اس نے کہا زندگی شروع ہوگی جس دن موت آئے گی، اس دن زندگی شروع ہوگی۔ پوچھا گیا پھر یہ کیا ہے جو ہم گزار رہے ہیں، یہ زندگی نہیں؟ اقبال نے کہا یہ تو انٹرویو دے رہے ہیں کہ کیسی زندگی اس کو دینی چاہیے، یہ کس زندگی کا مستحق ہے۔ یہاں تو بس آزمائش ہے، ہم انٹرویو دے رہے ہیں، ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ یہ آدمی کس زندگی کا مستحق ہے۔ کسی کو امیری کسی کو غریبی دے دی، ورنہ زندگی شروع ہوگی تو موت کے بعد ہی شروع ہوگی۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں قرآن سے دکھائیں، یہاں تو پتہ نہیں وبا پہنچی ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں تو وہاں ایک جماعت ہے جو کہتی ہے قرآن کے علاوہ ہم حدیث مانتے ہیں۔ میں نے حدیثیں بیان کی، وہ کہتے ہیں قرآن ہی بتائیں، تو میں کہتا ہوں قرآن اٹھا کے دیکھو، وہاں بھی برزخی زندگی کا ذکر ہے، سورہ یاسین۔ انبیاء کہتے ہیں آؤ اللہ کی طرف، قوم انکار کرتی ہے، ایک آدمی شہر کے کونے سے دوڑتا ہوا آتا ہے، وہ کہتے ہیں آؤ نبیوں کی بات مانو۔ لوگوں نے کہا نبیوں سے تو بات بعد میں کریں گے، پہلے یہ جو نبیوں کی طرف بلا رہا ہے نا، اس سے دو ہاتھ کر لیں۔ انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، اور وہ پکار رہا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ 23واں سپارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اسی شہید کا جو قول ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اس نے کہا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کافروں نے مارا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا، شہید ہو گیا، اب اس کی دوسری زندگی شروع ہو گئی۔ اس زندگی میں پہنچتے ہی اس نے کلام کیا، اللہ نے جب اس کو عزت بخشی، جنت بخشی، تو وہاں اس نے کلام کیا، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہ کلام وہ دنیا میں نہیں کر رہا، یہ کلام وہ قبر میں کر رہا ہے، یہ کلام وہ اس زندگی میں نہیں کر رہا، یہ کلام وہ دوسری زندگی میں کر رہا ہے۔ پر قربان جائیں، رب نے کرم کیا، اس کا برزخی جہان والا کلام ہمیں سنا دیا۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہ کلام اس نے دنیا میں نہیں کیا، شہادت کے بعد کیا ہے۔ پتا چلا شہادت کے بعد بھی زندگی ملتی ہے، اس پر بھی احکام ثابت ہوتے ہیں، شعور ثابت رہتا ہے، بندہ کلام کر سکتا ہے۔
اور رب چاہے تو قبر والوں کا کلام دنیا والوں کو سنا بھی سکتا ہے، جس طرح سورہ یاسین کی یہ آیت ہے۔ سورہ یاسین